خبر یہ ہے کہ ایران کی طرف سے امریکہ کے سامنے امن کے لیے مستقل جنگ بندی کے لیے اور امن معاہدے کے لیے بھجوائی گئی تمام شرائط پر امریکہ نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹرمپ کو ایرانی جو ہیں وہ جھوٹا سمجھتے ہیں اور یو ٹرن کا بے تاج بادشاہ سمجھتے ہیں۔ امریکی صدر نے ایک دفعہ پھر دنیا کو گمراہ کیا ہے ایران کے حوالے سے۔ ایران کی جو معاشی حالت ہے انتہائی نگفتہ بہ ہو چکی ہے، کنگال ہو چکا ہے اور اس کے پاس اس کی فوجوں کو اور اس کے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں جاوید اقبال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر کروڑوں درود۔ ناظرین، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ایران کے سامنے امریکہ مکمل طور پر لیٹ گیا ہے اور خبر یہ ہے کہ ایران کی طرف سے امریکہ کے سامنے امن کے لیے مستقل جنگ بندی کے لیے اور امن معاہدے کے لیے بھجوائی گئی تمام شرائط پر امریکہ نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور دوسری خبر اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ یہ شرائط کسی صورت قابل قبول نہ ہوں، اسرائیل نے اس پر اپنے تمام تر گھوڑے دڑا دیے ہیں اور ٹرمپ کے ارد گرد انہوں نے ایک جال بن دیا ہے سازشوں کا۔ لیکن اب تک کی جو خبر ہے کہ امریکہ کی تمام طاقتیں وہ پولیٹیکل ہوں یا آرمی ہو یا امریکی اسٹیبلشمنٹ ہو یا CIA ہو، انہوں نے امریکی صدر پر واضح کر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ اب مزید جنگ نہیں کرنی، بھلے اسرائیل کا نیتن یاہو یا اس کی اولاد یا اس کا پورا اسرائیل امریکہ کے پاؤں میں لیٹ جائے یا ان کا سارا کچھ اپنے منہ میں ڈال لے، لیکن جنگ نہیں کرنی۔ ناظرین، اس پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو امریکیوں کے سامنے ایران نے اپنے 3 ثالثیوں کے ذریعے شرائط جن کی تعداد 6 ہے اور بعض ذرائع یہ کہہ رہے ہیں 10 ہے، وہ پیش کر دی، انہیں موصول ہو گئیں۔ اس پر امریکہ میں جو ہے ایک بنچال سی کی کیفیت ہے اور اسرائیل اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ یہ شرائط کسی صورت جو ہے ان پر عمل نہ ہو اور یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے۔ یہ وہ تمام تر تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ناظرین، اس وقت پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران امریکہ سے براہ راست مذاکرات نہیں کر رہا، یعنی کہ ایران نے امریکہ کو مذاکرات کے قابل ہی نہیں سمجھا اور ان کو یعنی کہ ٹرمپ کو ایرانی جو ہیں وہ جھوٹا سمجھتے ہیں اور یو ٹرن کا بے تاج بادشاہ سمجھتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ان کے سامنے یا ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے جو اپنی شرائط بھجوائی ہیں وہ اپنے دوستوں اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کے ذریعے بھجوائی ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی شرائط ہیں جو اسلام آباد میں جب پہلی مرتبہ پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے، اس وقت کی یہ جو شرائط ہیں وہی شرائط ہیں جو آج ایران نے امریکہ کے سامنے رکھ دی ہیں، ان کو موصول ہو چکی ہیں، ان پر بڑا فیصلہ بھی ہو گیا ہے اور یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام بخشا ہے کہ وہی شرائط، وہی سبق، وہی حالات جو اسلام آباد میں جب پہلے مذاکرات ہوئے تھے ایران امریکہ کے درمیان، امریکی نائب صدر آئے تھے اور ایران کی طرف سے ان کے وزیر خارجہ اور سپیکر آئے تھے،
تو وہی شرائط ہیں. یہ شرائط کیا ہیں جو ان کے سامنے رکھی ہیں؟ ایران اس پر پوری طرح ڈٹا ہوا ہے اور ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے اس پر بڑا فیصلہ لے لیا ہے. وہ فیصلہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ شرائط ہیں کیا. ناظرین، شروع دن سے جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے کہ ایران اپنی شرائط پر مذاکرات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھ کر میز پر بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں. یہ امریکہ کی بہت بڑی شکست ہے اور ایران کی جیت ہے. یہ ذرا سنیے گا کہ ایران شروع دن سے، جب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے، امریکی نائب صدر ٹرمپ کی نمائندگی کر رہے تھے اور ایران کی طرف سے ان کے سپیکر اور وزیر خارجہ عباس اراغچی اور باقر صاحب جو ہے وہ مذاکرات میں شریک ہوئے تھے، لیکن مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے. لیکن الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے کہ وہی شرائط ہیں جو اسلام آباد نے تہران اور واشنگٹن کے سامنے رکھی تھیں کہ یہ ایران کی شرائط ہیں، وہ ان پر ہی آج بات چیت ہو رہی ہے. وہی شرائط ان کے سامنے رکھ دی گئی ہیں. اب سنیے گا ذرا کہ ایران کی جو شرائط ہیں یہ بڑی واضح ہیں اور حقیقت کے بالکل قریب ترین ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بعد میں دونوں خبریں میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نے جواب دینا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے آج اپنی میڈیا ٹاک میں دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اسٹریٹجی تبدیل کر لی ہے. ایران چونکہ ہم اس کو معاشی طور پر اب جنگ نہیں کریں گے، بلکہ معاشی طور پر ان کے گھٹنوں کے بل لائیں گے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. امریکی صدر نے ایک دفعہ پھر دنیا کو گمراہ کیا ہے ایران کے حوالے سے. وہ یہ کہ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کی جو معاشی حالت ہے انتہائی نگفتہ بہ ہو چکی ہے، کنگال ہو چکا ہے، اور اس کے پاس اس کی فوجوں کو اور اس کے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یہ وہ جھوٹ ہے. آج اس جھوٹ سے پردہ اٹھایا ہے ایران کے ترجمان نے، پاسدار انقلاب کے ترجمان نے. انہوں نے کہا ہے کہ الحمدللہ ایران جب سے جنگ میں ہے، جنگ سے دن سے لے کر اب تک ایران کے عوام اس سے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں اور امریکہ کے خلاف متحد ہیں، اپنے چپے چپے کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران صرف جنگ جو ہے وہ ایران کی فوج جو ہے ایک جذبے کے تحت جنگ لڑ رہی ہے امریکہ کے خلاف. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی جتنے پیسے اور جتنے وسائل ہیں امریکہ کے پاس اتنے نہیں ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ بھی جٹلا دیا ایرانیوں نے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بہت وسائل ہیں، ہمارے فوجی جو ہیں وہ جذبے کے تحت لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسے اس قدر ہمارے پاس ہیں کہ ہم قرضہ نہیں لیتے امریکہ کی طرح، اور ہم امریکہ کی طرح عربوں کو نہیں لوٹتے، ہم کینیڈا کو نہیں لوٹتے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اب اس کا جواب مل گیا. اب دوسری طرف جو شرائط ہیں، 6 شرائط ہیں جو ایران نے امریکہ کے سامنے رکھیں. پہلی شرائط یہ تھی کہ مستقل جنگ، مڈل ایسٹ سے امریکہ اپنی فوجیں واپس لے جائے اور خلیجی ممالک سے واپس لے جائے، اس خطے کو پاک کرے امریکیوں سے اور یہاں سے نکل جائے اور دفعہ دور ہو جائے. یہ بڑی وائلنٹ شرائط ہے. اچھا، اس کے بعد دوسری شرط یہ تھی کہ ایران پر جو پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، غیر قانونی پابندیاں، وہ فوری طور پر ختم کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط میں شامل ہے کہ جو ایران کا امریکیوں نے جان بوجھ کر جنگ مسلط کی ایرانیوں پر، اس کو خوش کرنے کے لیے نیتن یاہو کو، تو لہٰذا جو نقصانات ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ پورے کرے. عربوں سے کرائے یا خود کرے یا نیتن یاہو سے کرائے، وہ ہم پیسے لیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آبنائے حرمز ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے امریکہ کو ہمارے جو 50 سے 60% ہماری شرائط ہیں وہ اس کو قبول کرنا ہوگی اور ریٹن جواب دینا ہوگا کہ ہم نے یہ شرط مان لی، پھر جا کر ہم اپنے حرم کھولیں گے اور آگے بڑھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے جو منجمد اثاثہ جات ہیں وہ بھی جو ہے نا اس پر بھی پابندی اٹھائی جائے، اور ایران کے جو اربوں ڈالر پڑے ہیں مختلف بینکوں میں، مختلف ممالک میں، وہ واپس کیے جائیں. یہ ناظرین بڑی ویلڈ پوائنٹ ہیں. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم
اپنے دفاع کے لیے ہر قسم کی میزائل ٹیکنالوجی بنانے کا حق رکھتے ہیں، اور اس میں اگر ایٹمی جو ہے وہ طاقت بھی ہم بننا چاہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے، ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری ایٹمی جو سازوساز ہوں گے یہ کسی ایرے گیرے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے استعمال کریں گے۔ اب ذرا آخری بات سن لیں، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے کہ اب ہوا کیا ہے۔ اب یہ ثالثیوں کے ذریعے، اس میں ثالثی کون ہے؟ پاکستان، قطر ہے، سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے، عمان ہے، ان کے ذریعے ان کو مل گئی ہیں، اور اس پر جو امریکہ میں لے دے ہو رہی ہے، ذرائع کا کہنا ہے کہ 70% سے زائد تک جو شرائط تھی ایرانیوں کی وہ انہوں نے امریکہ نے تسلیم کر لی ہیں، اور کسی بھی وقت اس کا اعلان وہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں قبول ہیں، اب نے حرم کھول دے۔